أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام ہے۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام جو ہے اس کا یہ پہلا رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 8واں رکوع ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو طرح کا وقت مقرر کیا، ایک دنیا کے خاتمے کا یعنی موت کا، جو انسان لوگوں کے لیے بذات خود اپنی جگہ کی عبرت ہے، پھر دوسرا وقت مقرر ہے قیامت کا، جس میں انسان کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا۔ پھر اس کے بعد یہ بات اللہ تعالی نے وعدے کی، انسان کو یہ احساس دلایا کہ جس اللہ کی بندگی عبادت کرتے ہو اس اللہ کی قوتوں کا بھی ادراک رکھو کہ اللہ کی طاقتیں قوتیں کتنی ہیں، کیا ظاہر کیا باطن، کیا پوشیدہ کیا چھپا ہوا، تمہارا کوئی معاملہ اللہ سے پوشیدہ مخفی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوچو کہ جس چیز جو ہر چیز اللہ تمہاری جانتا ہے تو تم اس کے خلاف جری کیوں ہو جاتے ہو۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ بعض لوگ ضد اور ہٹ درمی میں ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں، جیسی مرضی ان کے سامنے دلیل آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے، وہ ماننے والے نہیں ہوتے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا ہے تو انہوں نے اپنا منہ سیدھا نہیں کہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور تائید کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں، سابقہ قومیں جو مکذب تھیں، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا اور وہ تباہ ہوئیں، لیکن تباہ ہونے سے پہلے ان کی زندگی بڑی خوشحال تھی، ان کے پاس دنیا کی بڑی فراوانی تھی، دنیا کی ناز و نعمتیں ان کے اندر جو ہے وہ لوگ بھرپور انداز سے مست تھے، لیکن جب وہ اپنی بدبختی سے بعد نہیں آئے تو وہ کوئی نعمتیں انہیں فائدہ نہ دے سکے۔ فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، یہ 5 نمبر آیت ہے سورۃ الانعام کی۔ جب انہوں نے جھٹلا دیا سچی بات کو، حق بات کو، دین کو، اللہ کے پیغام کو، لما جاءہم، جب وہ پیغام، وہ اللہ کا دین، وہ اللہ کی بات ان کے پاس آ گئی، مَا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فَسَوْفَ، پس ان قریب، یاتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء ما، اس چیز کی خبریں، کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے، یہ نبی، یہ دین اسلام، یہ اللہ کا بھیجا ہوا جو ہدایت والا اس دین، یہ اس کو مذاق کرتے ہیں نا، طنز کرتے ہیں، میں کو دیر نہیں ہے انشاءاللہ، ان قریب ان کے پاس خبر ہے، پتہ چلے گا جب اللہ اس دین کو غلبہ دے گا، اور پھر یہ دیکھیں گے فتوحات کیسی ہوتی ہیں، اسلام کا عروج کیسے ہوتا ہے، کفر کی تباہی بربادی کیسے ہوتی ہے، ساری حقیقت خبریں ان کے پاس آ جائیں گی۔ اور پھر اللہ نے دکھا دی کہ بدر کا میدان سجا، کیا تھے مسلمان، گنتی کے 313، اور وہ بیچارے لڑنے کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے، نکلے تھے قافلہ روکنے، اور ان کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی ساز و سامان ہی نہیں تھا لڑائی والا، نہ کو سواریاں، نہ کو نیزے، نہ کو تلواریں، نہ کو ڈالیں، یہ ساز و سامان جنگ کا وہی پورا نہیں تھا، اور جن سے جوڑ پڑا تھا وہ تعداد میں 3 گنا زیادہ تھا، اوپر سے پورے اسلحے کیل کانٹے سے لیس تھے، ہر طرح کا اسلحہ۔ پھر نمبر 3، وہ بدبخت آئے ہی لڑنے تھے، ہر اعتبار سے اسلام کا کفر کا ظاہری مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا، یعنی سادے لفظوں میں 3 بندے میں 1 بندہ ہوں، اور وہ بھی بے سر و سامانی والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکال کے دنیا کو دکھا دیا، ایسی مار ماری کہ سارے بڑے بڑے کفر کے سرغنے جو تھے نا، رب نے بدر کے اندر مروا ڈالے، دکھا دیا دنیا کو، لوگوں حق کے خلاف اڑو گے نا
تو انجام یہ ہوتا ہے پھر مایا کہ اگر تمہیں عاد سمود وہ بستیاں ان کی ہلاکت تمہیں سبق نہیں دیتی، حالانکہ ان بستیوں پر گزرتے تھے نا، شام کو جاتے تھے، صالح علیہ السلام کی بستی رستے میں پڑتی ہے، ہود علیہ السلام کی بستی تبوک کو جائیں، شام کو جائیں تو تبوک شام کے رستے میں یہ بستیاں آتی ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی اسی رستے پر آتی ہے وہاں۔ میں یہ چیزیں ان کی نظروں میں ہیں لیکن مانتے سمجھتے نہیں نا، تو اب ان کو اپنی خبریں بھی آ جائیں۔ میں فسوف یاتیہم ان قریب آئیں گی انباء ما کانوا بہ یستہزئون، خبریں اس چیز کی جس کو وہ مذاق کرتے۔ پھر بدر کے بعد سال ہی گزرا ہے، احد کا میدان سجا، مزید ذلت ہو گئی، پھر مزید 10,000 کی کمک آ گئی خیبر میں، بدر خندق میں، پورا عالم کفر اس دور کا، یہودی کیا، دیگر مخالف قبائل کیا، مکے کے مشرک کیا، سارے آگے اکٹھے ہو گئے، لیکن محاصرہ کرنے کے بعد مہینہ نہیں گزرا پورا، اور پھر رب نے ایسی دڑکی لگائی اور ایسا رب نے ہوا کا جھونکا دیا کہ سیاہ خیمے کیا ہر چیز اڑا کے مار کے ذلیل ہو کے سارے گئے، اور خیبر کے اندر جو نخوت تھی یہودیوں کی رہتی کو تھی رب نے خیبر میں وہ بھی نکال دی۔ نتیجہ تن دن نہیں گزرے 2 سال مکہ بھی فتح ہو گیا۔ یعنی یوں کہہ لو کہ نبی علیہ السلام مکے آئے ہیں اور 100 اونٹوں کا انعام لگا ہوا ہے، 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا ہے، 8 سال بعد، اور اسے پہلے کفر کا صفایا ہوا، کفر کی تذلیل ہوئی، کیلوں کی بھی، اور جو انفرادی طور پہ بدماش تھے ان کی بھی، جو اجتماعی بدماشی انہوں نے کی قبیلے قوموں نے مل کے ان کی بھی، یہ ہے اس چیز طرف اشارہ۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء ما كانوا به يستهزئون، اس چیز کی خبریں جس کے ساتھ جس کو یہ مذاق کرتے۔ مایا علم یارو، اب یہ سمجھتے ہوں گے یہ کیویں ہو سکتا، یعنی وہ گمان تھا نا، وہ ساڑی اتنی طاقت، ہماری افرادی قوت اتنی، اور ہمارا طوطی بولتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہر طرح ہمارے لوگ ہمارا تعلقات ہیں، بڑی چیز مان ہوتا بندے۔ لیکن بعض لوگ محاورہ بولتے کہندے رب نہ نہیں متقا لائی دا، رب نہ اگے نہیں آکڑی دا، او جو لکھو کھ کر کے مالتا جی، کوئی تعلق پھر واسطہ کام نہیں جی ہمدا۔ مایا عالم یارو کم اہلکنا، بدر وچ امیہ نے کیا ہے نا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف نو کہ چھڈ یا سامان چھڑ دے، امیہ نے کہنے لگا عبد الرحمن مینوں بچا لا، جو منگے دے دیاں گا۔ او امیہ جدی آکڑ نہیں سی، نو نہیں کھبدا سی، تے بلال سرے عام بازاراں وچ کوڑے مار کے کھچدا سی، تے مڑ کے پناہ لبدا سی، تے کتے پناہ ملدی نہیں سی پئی، تے آفراں کردا سی جو کہے گا لے لئی، سامان چھڑ دے، مینوں بچا لا، جو منگے گا دے دیاں گا۔ مایا جو ہے علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من، مایا اگر نہیں سمجھ آتی تو عملی رنگ دیکھ لو ایک، میں علم یرو کہ نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، اور ان بستیوں کا سٹیٹس کیا تھا، ان کی حالت کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا۔ مایا مکناہم فی الارض، مایا وہ بستیاں ایسی مضبوط تھیں کہ ہم نے ان کو قدرت اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی ان کو، مکناہم تمکین، اختیار، قدرت، حکومت، پورا سلطہ توتی بولتا تھا ان کا، مکناہم فی الارض، ہم نے حکومت دی تھی ان کو زمین میں، اقتدار دیا تھا زمین میں ان کو، اور اقتدار کو ماڑا موٹا نہیں، ما لم نمکن لکم، تم تو اپنی معمولی سی 1.5 اینٹ کی حکومت کے اوپر ناز کرتے ہو نا، کیا مکے کے بعد تمہیں جانتا کوئی نہیں ہے، مکے کے بعد تمہاری جو آکڑ کوئی نہیں ہے، کوئی وہ تمہاری بات سننے کو تیار نہیں، قبائلی نظام تھا نا، اپنے قبیلوں کے آتا ہی اچھا چلو مکے کی وجہ سے عزت دی تھی، مایا تمہیں ان کو ایسی حکومت دی تھی، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں ہم نے حکومت نہیں دی، یعنی گویا کہ تمہاری حکومتوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں، پنجابی کہتے تھے پاسک بھی نہیں سی، ان کو تم سے کئی گنا زیادہ مضبوط طاقتور حکومت دی تھی، اور پھر ان کے لیے ہم نے رزق کی فراوانی، وسائل وہ بھی کمال دیے تھے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجی
ہم نے بھیجا آسمان کو ان پر مدرارا موسلادھار لگاتار تہ بتہ بارشیں، یعنی پانی کی ہم نے کمی نہیں آنے دی، ان کو کھلی بارشیں ہوتی تھیں اللہ، اور ان پانیوں کو سنبھالنے کے لیے عقل سمجھ بھی دی تھی، طاقت قوت بھی۔ میں وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے چلا دی تھی، بنا دی تھی نہریں جو چلتی تھی ان کے نیچے سے، اور ان کی فصلوں کے اندر سے نہریں گزرتی فصلوں کے پاس سے۔ آپ نہری نظام ان کا بڑا مضبوط تھا، بارشیں ہوتی تھی، آسمان کا پانی ان کے وہاں محفوظ ہوتا تھا، ان کو بنانے کی ضرورت۔ لیکن جب وہ لوگ بعد میں نہ آئے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے مسائل کر دیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ نے کل لفظ قرآن میں کہا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کہ کسی نو آسمان تو پانی زمین تو پانی ہر بنے پانی گوتے دے دے مار چھڑیا، کسے واسطے اسمان تو چو زمین تو چکیا جا کے اتو اسمان تو تھلے مارا مدہ کر کے، کسے واسطے چیخ تے دھاڑ کن پاڑتے انہیں، کتے ٹھنڈی تیز و تند ہوا 7 دن 8 راتاں رکن دا نا ہی نہیں لیندی، ہر شاید تباہ کر کے رکھ، کتے زلزلے تے کتے اللہ تعالیٰ نے قوموں دے اوتے مختلف قسم دے عذاب، اللہ نے کیا فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، اللہ نے ساری چیزوں کلی کلی قوم اودی عذاب اودی سزا اودی بربادی دے انداز میں آ کے میں ایک کوئی جرم سب فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، کسی بھی قوم کو ہم نے اس طرح زیادتی نہیں کی، جس کو بھی ہلاک کیا اس کے گناہوں کا نتیجہ تھا، کیونکہ اللہ کا قانون بھی یہی ہے نا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں تمہیں جو بھی تکلیف پریشانی مصیبت آتی ہے نا، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی شامت ہوتی، تمہارے اپنے گناہوں کی بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی سزا تمہیں ملتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو گناہوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے مومن اور منافق کا فرق بیان کیا۔ میں مومن آدمی گناہ کی وجہ سے پریشان بے قرار ہو جاتا ہے، اسے گناہ بے چین کر دیتا۔ صحابہ کرام کا آپ ایمان چیک کریں، اللہ نے ایسے نہیں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو گئے، ایسے نہیں اللہ نے ان کو معیار ایمان بنا دیا، ان کے تذکرے تورات انجیل میں کر دیے۔ کبھی ان کا کردار پڑھ کے دیکھیں، زنا ہو جاتا کسی کو نہیں پتا، بدکاری ہوئی، 2 فرد ہے مرد عورت جو اس برائی میں ملوث تھے، کوئی محکمہ پولیس نہیں، کوئی انٹیلیجنس نہیں، کوئی پرچہ نہیں ہوا، اور تو اور گواہ بھی کوئی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں، گواہ بھی نہیں، لیکن جیڑا بندہ اس شانتے مال جو پھنسے ہے وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنیت انی اصابت حدا فاقمہ علی، یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہوگی جو میں نے معاف پاک کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منہ سونک کے اندے نے تو شراب تے نہیں پیتی ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں پیتی۔ میں پاگل تے نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں جی پاگل بھی نہیں ہے۔ آپ نے پھر منہ پاسے کر دیا، تو انہوں بے چینی لگی کہ میرے کو غلطی ہوئی، انہوں گھوم کے پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، میرے تے ہاتھ لا دیا، میں نے اس گناہ تو پاک کر دیا۔ آپ نے پھر دوبارہ گلا دہرائی، شراب وہ تو دماغ ٹھیک ہے، پھر منہ موڑ، وہ 4 دفعہ مائز اسلمی نائن صحابی رضی اللہ عنہ 4 دفعہ گھوم کے آیا، پھر رسول نے جاؤ مائز میں لے جاؤ، پھر بھی وہ کیا انہوں پوچھیا ہے وہ جی میں بدکاری ہوندی انجی کی تھی بدکاری عملی طور تے جی میں ایک مرد عورت بدکاری کر دے اسی طرح بدکاری واضح لفظ میں پوچھیا،
کہنے لگے بالکل انجی بدکاری. پھر نبی نے کہا اچھا لے جاؤ سزا. اور سوچنے دی بات اے مومن دا کردار ہے وہ گناہ جڑنا وہ چین نہیں لین دیتا، وہ گناہ دی وجہ تو پریشان ہو. وہ صحابیہ دا واقعہ جیڑی بیچاری گناہ کر بیٹھی حاملہ ہو گئی اور بندہ ایک اور سی غلطی ہوئی ایک چھٹا پی گیا خالد جو بندے نو عورت نو ہاتھ لگی نا خالد بن ولید تے نبی نے کیا آخیا سی خالد کہنے لگے اے گندی عورت دا گندا خون جم مت فرمایا مہلن یا خالد آپ نے خالد نا انج نہیں کہنا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین اہل المدینہ لوسعت. تینوں کی پتہ انہیں کیڑی شاندار توبہ کی تھی مدینے دے 70 گناہ گاراں تے ونڈ دیے تے اس توبہ نہ 70 بندے بخشے جانے نے. ایڈی اعلیٰ توبہ ہی ایک ہی سی کہ مومن دا کردار جو ایمان مضبوط ہوندا ہے نا تے گناہ بندے نو بے چین کر دیندا ہے، گناہ بندے نو پریشان کردا ہے. گناہ دی وجہ نہ بندے نو سکون نہیں آوندا جب تک توبہ نہ کر لے رو نہ لوے رب کو معافی مانگ نہ لوے او دے اوتے اپنی سزا وعدے پیش نہ کر دے. یہ مومن دا انداز ہے. اور منافق پتہ اس آدم ہے کہ مومن دی مثال ہے جی گناہ ہو جائے نا جی میں ایک پہاڑ دی چٹان تھلے بیٹھا تو چٹان ہے پہاڑ دی ہون ڈگی کہ ہون ڈگی وہ پہاڑ پہ گرنے کے قریب ہے اور اسے خطرہ ہے کہ گر نہ جائے میرے اوپر. جس طرح وہ چٹان گرنے والی کے نیچے بیٹھنے والا بندہ کوشش کرتا اپنے کو بچانے کی بھاگنے کی پر مومن بندہ کا انداز ہی ہوتا ہے گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے اس طرح بھاگتا ہے. اب منافق بندے کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے میں اس کی مثال ہوتی ہے اس آدمی کی طرح جو بیٹھا ہوتا اس کے ناک پہ مکھی آ جاتی اور وہ ہاتھ سے بیٹھا جڑ دیتا تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے پھر جڑ دیتا مکھی پھر جڑ دیتا. وہ نہیں سوچتا کہ میرے منہ میں مکھی بابر کیوں بیٹھ رہی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مکھی کیوں آ رہی ہے میرے کوئی معاملہ کیا ہے یہ بیٹھی کیوں ہے بابر کیوں آ رہی ہے بات جب کہا جڑ دی ہے میں وہ اس کو بے فکرہ بے پر لاپرواہ ہوتا ہے اسے احساس گناہ نہیں ہوتا. کیوں جب احساس گناہ نہیں ہوتا تو یہ گناہ پھر انسان کو اتنی دور لے جاتا ہے کہ وقت وہ آ جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں بدترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور بسا اوقات اللہ دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو نشانے کی طرح بنا دیتا ہے جیسے یہاں مثال بیان کی فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اللہ کو زیادتی کرتا وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کر دیے من بعدہم قرنن آخرین دوسرے زمانے کے لوگ قرنن زمانے کے لوگ آخرین دوسرے ما فانشأنا اور ہم نے پیدا کر دیے من بعدہم ان کے بعد قرن آخرین دوسرے جو ہے اس زمانے کے لوگ. آگے بات لمبی ہے وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ تو درا لیں. فرمایا فقد کذبوا بالحق پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق بات کو لما جاءہم جب وہ آ گئی ان کے پاس فسوف یأتیہم ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء ما کانوا بہ یستہزئون ان قریب آ جائیں گے ان پاس یہ خبریں جس کو جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن کیا نہیں انہوں نے دیکھا کم اہلکنا کتنی ہم نے ہلاک کر دی من قبل ان سے پہلے من قرن زمانے کے لوگ مکناہم فی الارض ہم نے حکومت دی تھی ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا ان کو زمین میں ما لم نمکن لکم جس طرح کا نہیں ہم نے اقتدار دیا تم لوگوں کو وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور ہم نے بھیجا آسمان کو ان پر تیبتاً موسیدھار بارشیں دی ہم نے ان کو وجعلنا النہار تجری من تحتہم اور ہم نے بنا دی نہریں وہ چلتی تھی ان کے نیچے سے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ بس ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگوں کو. سبحان اللہ ہم دیکھ اشہد ان لا الہ
الا انت استغفرک و اتوب الیک۔